اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشاء دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دماغی کمزوری یا بھول جانے کی عادت، یعنی کہ نسیان کا مرض۔ اصل میں یہ جو بیماری ہے جو انسان بھول جاتا ہے، جسے مرض نسیان کہتے ہیں، یہ دماغی کمزوری ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے کہ جو لوگ طالب علم ہیں، جو لوگ اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو دماغی کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، ان کو دماغی محنت جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ جو لوگ یونیورسٹی کالجوں میں پڑھائی کر رہے ہیں، LLB کی پڑھائی کر رہے ہیں، ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہے ہیں، انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دماغ پر جو ہے بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے، بہت زیادہ زور پڑتا ہے، تو ایسے لوگ دماغی کمزوری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بھول جانے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جو طالب علم مدرسے کے اندر حفظ قرآن کر رہے ہیں یا قرأت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، تو ایسے طالب علموں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید اور بہت اعلیٰ یہ نسخہ ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہو، وہ آگے پڑھتے ہوں اور پیچھے بھول جاتے ہوں، ان کو سبق یاد نہ رہتا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفید اور بہت اعلیٰ یہ نسخہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت کم عمر کے بچے، ان کے جو ہے چشمہ لگا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، چشمہ جو ہے وہ ان کی نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں لگا ہوا ہے۔ ان کے اتنی کم عمر میں آنکھیں تو خراب نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ طالب علم ہوتا ہے اور دماغی محنت وہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھائی کرتے ہیں ایسے بچے، تو ان کو جو ہے حروف جو ہے وہ 1 کے 2 دکھائی دینے لگتے ہیں، آنکھوں میں جھلملاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے دماغی کمزوری۔ تو اصل میں اس کو چشمہ جو ہے وہ آنکھوں کی کمزوری کے لیے دیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو صاف دکھائی دے۔ اصل میں دیکھیے، ان کو چشمے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مقوی دماغ نسخے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان بچوں کو مقوی دماغ نسخہ کھلائیں گے تو انشاءاللہ ان کی وہ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی، اور ان کو جو یہ شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ چشمہ لگانے سے حل نہیں ہے، چشمہ لگانا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وقتی طور کے لیے چشمہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو چشمہ نہ دیا جائے تو ایسے مریضوں کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ استعمال کیجئے، چشمہ بھی آپ کا اتر جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی بہت مضبوط ہو جائے گا۔ جو لوگ دماغی محنت کر رہے ہیں، دماغی کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آرام سے اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ جس شخص کو نسیان کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے کام جو ہے نا وہ ہمیشہ ادھورے رہتے ہیں، کیوں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ نسخہ دماغی کمزوری والے ایسے مریضوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے جن کا دماغ بالکل جواب دے چکا ہو۔ جو حضرات اس حد تک مرض نسیان کا شکار ہو چکے ہوں کہ وہ بعض اوقات اپنے ہی بچوں کے نام تک بھول جاتے ہوں، یعنی کہ کسی کا دماغ اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہو، وہ اتنا زیادہ جو ہے مرض نسیان یعنی کہ بھول جانے کی عادت میں مبتلا ہو چکا ہو کہ اسے اپنے بچوں تک کے نام یاد نہ رہتے ہوں، اور کبھی کبھی تو بات کہتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے کہ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا، اس کو اپنی بات یاد نہیں رہتی ہے۔ معمولی سی بات انہیں پہاڑ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ انہیں چند منٹ کا مطالعہ یا چند منٹ کی گفتگو بدن کو تھکا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ دماغی کمزوری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے تھوڑی دیر بات کر لیں یا جو ہے کوئی کتاب کا مطالعہ کر لیں، تو ان کو جو ہے اتنی تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، بہت زیادہ وہ تھک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو تھکاوٹ بہت جلدی محسوس ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نسخہ ہمارا ہے، ان تمام تخالیف کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت اعلیٰ یہ نسخہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بنائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ جو لوگ طالب علم ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بہترین یہ تحفہ ہے۔ تو نسخہ کیا ہے؟ نسخہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے لینا ہے ناریل کٹا ہوا 250 گرام، کشمش ہری
हरी किशमिश हो और हल्की वो लाल हो, पूरी लाल नहीं होना चाहिए। हरी किशमिश आपने लेना है 250 ग्राम। मगज़े पिस्ता आपने लेना है 65 ग्राम। मगज़े अखरोट आपने लेना है 65 ग्राम। नशास्ता गंदुम आपने लेना है 125 ग्राम। देसी घी 250 ग्राम। चीनी हस्बे ज़रूरत, यानी कि जितनी चीनी की ज़रूरत हो, जितने में कि ये मीठा हो जाए, इतनी आपने चीनी ले लेनी है। इसका जो तरीक़ा है बनाने का वो ये है कि आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को चूल्हे पर आप चढ़ा दीजिए या गैस वगैरह पे उसको चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसमें घी डाल दीजिए। जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने जो है नशास्ता गंदुम डाल दीजिए। जो ये नशास्ता गंदुम है ये आप उसमें डाल दें और उसको भून लें। उसको इतना भून लें कि वो सुर्ख हो जाए। बस जब वो सुर्ख हो जाए, भून जाए अच्छे से, तो फिर उसको जो है चूल्हे से उतार लीजिए। और ये जो सारी मेवाजात हैं इनको हल्का सा दरदरा कूट लें। इनको बहुत बारीक नहीं पीसना है और ना ही साबुत रखना है, हल्का हल्का सा कूट कर और उसके अंदर अच्छे से मिला लीजिए। बस नुस्खा आपका ये तैयार है। इस नुस्खे का जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है, 1 चम्मच यानी 10 ग्राम, 1 चम्मच फुल सुबह निहार मुँह आपने जो है दूध के साथ इस्तेमाल करना है। बस इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के बाद में इंशाअल्लाह ताला ये मुकब्बी दिमाग नुस्खा आपके दिमाग को ताकतवर बना देगा। भूल जाने की तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हाफिज़ा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो आपको याद रहेगा। ये बहुत ही मुफीद और बहुत बेहतरीन नुस्खा है। बच्चे से लेके बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाइए और फ़ायदा उठाइए। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।